الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس گلشن کو ذرا آباد تو ہو لینے دو، ہر ایک شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب عزیز وقار، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک، داتا، گنج بخش، فیض عالم، لجپال، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا ہے۔ درود و سلام امام کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب سیدنا محمد رسول اللہ، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص امام کائنات کی ذات مبارک پر صرف ایک مرتبہ درود پاک، محبت، پیار، عقیدت، مودت، چاہت، لگن کے ساتھ صرف ایک مرتبہ امام کائنات کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاءاللہ یہ آج کا خوبصورت اسلام زندہ باد پروگرام جو کہ ماشاءاللہ جاری و ساری ہے، ابھی پروگرام کی ابتدا ہے، پہلا بیان شروع ہوا ہے۔ اتحاد گروپ والے نوجوان بھائی جو ماشاءاللہ دین کا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اس مسجد کی انتظامیہ، متولی، اس مسجد کے امام و خطیب، میں درد دل کے ساتھ دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ابھی پہلا خطاب ہے، ساؤنڈ کا یہ حال ہے، ابھی کئی علماء کرام نے بیانات کرنے، اللہ پاک رحم فرمائے۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ آج میں آپ احباب کے سامنے چند معروضات عظمت صحابہ، رفعت صحابہ کے حوالہ سے کھل کھلا کے بیان کر کے جاؤں، لیکن حضرات آئیے میں انشاءاللہ چند گزارشات، چند معروضات مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، بلندی صحابہ، عزت صحابہ، احترام صحابہ کے حوالہ سے چند معروضات، چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، مقرر بن جائے گا، علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، عالم بن جائے گا۔ اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے حافظ بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے پروفیسر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، پی ایچ ڈی اسکالر بن جائے گا،
لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہماری دعوت اور پیغام یہ ہے، ایک مرتبہ ساروں نے میرے ساتھ بولنا ہے، میری بات کی تائید کرنی ہے کہ کوئی بندہ محنت کر کے صحابی بن سکتا، سارے نہیں بولے، کوئی بندہ محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں۔ اور مجھے یاد آئی شہید ملت حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ادھی تقریر خطیب کر دے تے ادھی تقریر عوام کر دیے تو ساؤنڈ دا حال تاڑے سامنے، آپ نے انشاءاللہ میرے ساتھ بولنا ہے، انشاءاللہ بولیں گے، انشاءاللہ بولنا ہے نا، انشاءاللہ آپ کا بولنا بیکار اور ضائع نہیں جائے گا، بلکہ یہ آپ کا بولنا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، ذریعہ نجات بن جائے گا۔ بھئی کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا، سارے نہیں بولے۔ میں گزارش کروں گا اگر میرے بزرگ ہیں ان کا روحانی بیٹا ہوں، اگر میرے نوجوان ہیں، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، جو میرے سے چھوٹے ہیں ان کا میں بڑا بھائی ہوں، گزارش کروں گا ایک مرتبہ بولو ذرا ماحول پیدا ہو جائے کہ کوئی بھی بندہ محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں بن سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے اس بات پر اتنا زور کیوں دلوایا ہے؟ حضرات آؤ ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوگوں صحابی کسے کہا جاتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کا جانثار کون ہوتا ہے، کسے کہا جاتا ہے؟ ادھر آپ میری طرف دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کے چہرے پر انوار کو دیکھا ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، اور جب موت کا پیغام آئے ایمان کی حالت میں آئے، اگر نہیں سمجھے ہو آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تبسم لانا چاہتا ہوں۔ کون سا چہرہ دیکھا ہو جس چہرے کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا۔ جوڑا بستی کے رہنے والوں، جوئیاں والے کے رہنے والوں، اگر نہیں سمجھے ہو ایک اہل زبان بولا، اردو زبان میں بولا اور بڑی پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ کہو سبحان اللہ۔ حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب اللہ آپ کے رزق کے اندر برکات کا نزول فرمائے، پیسے نہیں دینے نہ دو لیکن توجہ میری طرف رکھو، چند گزارشات میں آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا، جس نے ایمان کی حالت کے اندر آقا علیہ السلام کا دیدار کیا ہو، آقا علیہ السلام کا مکھڑا دیکھا ہو، آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہو، اور پھر ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، اسے آقا علیہ السلام کا جانثار فداکار حبدار آقا کا صحابی کہا جاتا ہے۔ اب اصحاب پیغمبر کی عظمت کے اندر میں آپ کو اللہ کا قرآن پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ اسلام زندہ باد کانفرنس رکھنے والوں، اسلام کو آباد کس نے کیا ہے، اسلام کے لیے جانوں کو کس نے دیا ہے، اسلام کے لیے اپنے بچوں کو قربان کس نے کروایا ہے، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کس نے کیا ہے، وہ میرے آقا کے صحابہ نے کیا ہے، وہ میرے آقا کے جانثاروں نے کیا ہے، وہ میرے آقا کے حبداروں نے کیا ہے۔ اور میں ایک پیغام دے دینا چاہتا ہوں، لوگوں اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، اسلام بڑا اعلیٰ مذہب ہے، اور ہمارا ایمان ہے اسلام زندہ باد ہے، اسلام کل بھی زندہ باد تھا، اسلام آج بھی زندہ باد ہے، اسلام قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ آج 24 دسمبر کا دن ہے، کل 25 دسمبر آنے والا ہے، عیسائیوں
کی عید کا دن ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کائنات کے اندر 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا تھا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں دعوت دے کر کے جانا چاہتا ہوں، اسلام کی آبیاری کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا مذہب بڑا پیارا مذہب ہے، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسلام آج بھی زندہ باد ہے، اسلام کل بھی زندہ باد تھا، اسلام قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ اور اعلان کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ 25 دسمبر کے دن یہ پیغام دیجئے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ حضرات یہ پیغام دے کر کے جانا چاہتے ہیں، اور اس دنیا کائنات کے اندر ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں جب تک اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے، پاکستان کی فضاؤں میں اسلام کی عظمت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے، اور اسلام کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ کہیں انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ۔ محترم قاری عثمان سلفی صاحب، اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، جو بھائی تعاون کرے اللہ پاک رزق کے اندر برکات کا نزول فرمائے۔ حضرات اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے۔ آواز کھولو جی، ایکو کم کر دو، اگر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی آپ آواز تو کھولو۔ حضرات آئیے ذرا اب توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ جس نے ایمان کی حالت کے اندر آقا علیہ السلام کا دیدار کیا ہو، اسے آقا کا صحابی کہا جاتا ہے۔ پھر میں اللہ کا قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن ہے، قرآن کا پہلا پارہ سورۃ البقرہ۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر رہے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ میں نے کہا اللہ تیرے صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے، اللہ ابو بکر بھی عظمت والے، اللہ عمر بھی عظمت والے، اللہ اگر میں جب جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، اسلام کے لیے کیا کچھ نہ کیا، آج اسلام زندہ باد کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے۔ ذرا توجہ تو کرو نا، جب امیہ بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتا تھا، بلال وہاں پر کہتا تھا اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ واہ بلال میں تیرے ایمان سے قربان جاؤں، واہ بلال تو نے اسلام کے لیے اپنے جسم کے ساتھ وہ ظلم کو برداشت کیا، کبھی جسم پر کوئلوں کو لگایا گیا، کبھی جسم کو چھنی کیا گیا۔ واہ بلال میں تیری عظمت سے قربان جاؤں، اب تیرے اور میرے پیارے آقا نے جناب بلال کو مقام عطا کیا، جناب بلال کو عزت احترام عطا کیا۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی میں بلال، آقا جی حبشے کے رہنے والا، آپ کا غلام بلال، آقا جی کعبے کی چھت پر کیوں چڑھنا ہے؟ فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دینی ہے۔ آقا جی اگر میں نیچے کھڑا ہو کر کے اذان دوں گا، لوگ میری بات کو سنیں گے، لوگ میری بات پر توجہ کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال اذان سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ دنیا والوں کو بتانا مقصد ہے۔ لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرات اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، اگر اصحاب پیغمبر کی عظمت کو بیان کیا جائے بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے جناب سیدنا ابو بکر صدیق سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو بکر کی عظمت کے حوالہ سے میں ایک دو باتیں عرض کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ لوگوں کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں کون ابو بکر جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جناب ابو بکر کو بناتا۔
جس کے بارے میں اہل سنہ والجماع کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر کی ہے۔ اور لوگوں کون ابو بکر؟ تیری اور میری روحانی اور ایمانی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون؟ تیری اور میری پیاری روحانی اماں جان جس کے بارے میں یہ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ لوگوں نبی علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں تیری اور میری ایمانی روحانی اماں جان لگتی ہیں۔ ایک آنے والا آیا تیری اور میری اماں جان کے پاس آیا، ماں جی فلاں شخص کہتا ہے کہ میں عائشہ کو اپنی ماں نہیں سمجھتا، عائشہ میری ماں نہیں ہے، وہ کہتا عائشہ میری ماں نہیں لگتی۔ تیری اور میری اماں جان نے مسکرانا شروع کر دیا۔ تیری اور میری روحانی اماں جان، تیری اور میری ایمانی اماں جان فرمانے لگی اے میرے پیارے بیٹے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ ماں جی میں نے قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا ذرا توجہ تدبر غور کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ عائشہ تو مومنوں کی ماں ہے جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، میں اس کی ماں ہوں جو اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتا، عائشہ اس کی ماں نہیں ہے۔ حضرات اب جو ہمارے میں سے مومن ہے ہم حضرت عائشہ کو اپنی امی جان سمجھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ تیری اور میری روحانی اماں جان ہے، ایمانی اماں جان ہے۔ تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما، آقا علیہ السلام تشریف فرما۔ تیری اور میری روحانی اماں جان سیدہ عائشہ بھی تشریف فرما۔ تیری اور میری اماں جان کی نگاہیں آسمان کی ستاروں کی طرف گئی۔ اماں جان فرمانے لگی اے میرے سر کے تاج جی، اے میرے سوہنے پیغمبر جی، مینوں دسو تو ذرا نا، مینوں گل تے دسو کیا آسمان دے ستارے جنہی نے کیا کسے دیے نے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سوال کیا، آقا فرماتے ہاں عائشہ آسمان کے ستاروں جتنی نے کیا میرے یار عمر کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں نبی کائنات نے اعلان کیا، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اللہ اسلام کو عزت عطا کر دے، اسلام کو وقار عطا کر دے، اسلام کو ٹور عطا کر دے، اسلام کو عزت عطا کر دے، اسلام کو بلندی عطا کر دے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا کر دے۔ اسلام کو عزت ملی ہے، اسلام زندہ باد کانفرنس کروانے والوں، اگر اسلام کو وقار ملا ہے، اسلام کو عزت ملی ہے تو عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے ملی ہے۔ اب آؤ ذرا توجہ تو کیجئے گا، آقا فرماتے ہیں عائشہ آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں میرے یار عمر کی ہیں۔ سیدہ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب ماشاءاللہ تشریف لے کر کے آ گئے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، نعرہ تکبیر، یار بولو نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ قاری محمد خالد مجاہد صاحب، خطیب پاکستان قاری محمد خالد مجاہد صاحب ماشاءاللہ جی، اہلاً و سہلاً مرحبا، ویلکم جی آیا نو۔ اللہ پاک قاری صاحب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ان کو صحت والی، ایمان والی، خیر و عافیت والی، شان والی، ٹور والی، عزت والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور قاری صاحب سے اللہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام لے۔ ہم ان کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، روحانی بیٹے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات آئیے، قاری صاحب تشریف لے آئے۔ اب میں بات کو اختتام پذیر کرنا چاہ رہا ہوں، اب گفتگو کو میں چوتھے گیئر کے اندر کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرات اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے غور کیجئے گا، لیکن اصحاب پیغمبر کے بارے میں نازیبا الفاظ کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ یار ہم کہتے ہیں لوگوں صحابہ کو برا تو نہ کہو نا، کہا جاتا ہے جی نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، جی نبی پاک کا یارانہ نبی پاک کے گھرانے سے محبت نہیں کرتا تھا۔ میرے بعد انشاءاللہ
قاری صاحب کا بڑا عالی شان خطاب ہونے والا ہے. اب ذرا میری طرف دیکھو, ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈالو, بات کو مکمل کر لگا ہوں. آئیو ذرا توجہ کیجئے گا. لوگوں آج صحابہ کو برا اس وجہ سے کہا جاتا ہے, کہا جاتا ہے جی نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. میں نے کہا اچھا کس کو نہیں مانتے تھے؟ کہا جاتا جی نبی پاک کے ابو بکر جناب حسنین کریمین کو نہیں مانتے تھے. میں نے کہا یار مجھے بتا تو صحیح نا, میں تیری بات کو مانوں کہ رب کا قرآن مانوں؟ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ آپس میں محبت کرنے والے, عقیدت کرنے والے, مودت کرنے والے. 2 منٹوں کے اندر میں بات کو مکمل کر لگا ہوں. قاری صاحب آپ تشریف رکھیے. جناب ابو بکر صدیق سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے. ایک کا نام محمد تھا, ایک کا نام عبداللہ تھا, ایک کا نام عبد الرحمن تھا. عبداللہ وفات پا گئے, باقی محمد بچے, عبد الرحمن بچے. محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا. عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا. قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا. اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام فروہ رکھا. یہ فروہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے. اب ان کا نکاح دیکھیے گا, شادی اور میرج دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے. امام محمد باقر. امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں, امام حسن کے پوتے ہیں, جناب علی کے پڑپوتے ہیں, جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر, جناب ابو بکر کی پڑپوتی فروہ. ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے. اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے. امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے. امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے. امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے. امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے. امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے. بات مکمل ہو گئی, بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے. امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے. امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے. امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے. امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے. امام باقر کی بیوی کا نام فروہ ہے. فروہ کی ماں کا نام اسما ہے. اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق ہے. جب ہم یہ بات پڑھیں گے رب کا قرآن اعلان کرے گا صحابہ آپس میں محبت کرنے والے, عقیدت کرنے والے, مودت کرنے والے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ, میری عقیدت صحابہ, میری مودت صحابہ, میری چاہت صحابہ, میری لگن صحابہ, میری صبح صحابہ, میری شام صحابہ, میرے دن صحابہ, میری راتیں صحابہ. اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ, اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ, اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ, اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر قرار صحابہ, جن کا تذکرہ اللہ نے تورات کے اندر, زبور کے اندر, انجیل کے اندر, قرآن کے اندر کیا ہے, وہ میرے آقا کے جانثار ہیں, وہ میرے آقا کے ہوادار ہیں. آخر میں دعوت یہ ہے, پیغام یہ ہے, لے شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچہ عام. صحابہ کا اگر طلب ہے تم کو جنت جانے کی لو دامن تھام صحابہ کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.